فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے، اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی طرف سے دیے گئے یونین نمبر پہ کال کرنی ہے۔ آپ وہ یونین نمبر نوٹ فرما لیجئے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700-000۔ یہ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کے لیے ایشو کیا گیا ہے، وہ بھی نوٹ فرما لیں 0321-565-2000، یعنی 0321-565-2000۔ آپ اس پر اپنے ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے اپنے شرعی مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ایز آلویز ہمارے جو مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید مفتی صاحب۔ بارک اللہ فیکم۔ طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ ہم obviously اپنی خبروں کی طرف چلیں گے، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ جب اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ خوشی کا باعث کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا بھی سوال بنتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمارا یہ پروگرام کو کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے اسلام کو لے کر۔ اور جب آپ کالز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ انٹرسٹ شو کرتے ہیں اسلام کو سمجھنے میں، اپنے دینی معاملات میں، اپنے شرعی معاملات میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، جو ہمارا مقصد ہے ہم اس میں الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو ریمائنڈر چھوٹا سا کرواتا چلوں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں اور اپنے عزیز و اقربا سب کو کوشش کیا کریں، سب کو کہا کریں کہ وہ روزہ رکھا کریں۔ مفتی صاحب خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی جو پہلی خبر ہے وہ ہے خاتون لیکچرار کو ہراساں کرنے پر یونیورسٹی کے پروفیسر انہیں جو ہے نا نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ پیش آیا واقعہ، اور اس پہ جو ہمارا سوال ہے یہ ہمارے مفتی نعمان فاروقی صاحب سے سوال ہے۔ مفتی صاحب جو اس میں سے سوال ہمیں آپ سے سمجھنا ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ خاتون کو ہراساں کرنے والے مرد کی شریعت میں کیا سزا ہے اور یہ کس قدر سنگین جرم ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب ہم کوئی فتویٰ دیتے ہیں یا سوال بتاتے ہیں تو ہم ساتھ لکھتے ہیں کہ بصورت صحت سوال، یعنی اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے خبر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر خبر ایسے ہی ہے جیسے ہے تو کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی بہن بیٹی کو، یعنی اپنے ہی کسی خاتون کو بالکل وہ ہراساں کرے، کولیگ بھی ہوں، ساتھ رہتے بھی ہوں، نہ بھی رہتے ہوں۔ یعنی عزت کا محافظ اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری کریں، اور یہ سب کی عزتیں مشترکہ ہیں۔ اور ہم ہی تھے وہ کہ جب محمد بن قاسم ان کو خط لکھا یہاں کی ایک خاتون نے، تو وہ کہاں سے چلے اس کی عزت کی محافظ کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو ہم ہی تھے کہ بنو قینقاع جو یہود کا قبیلہ تھا، جب مدینہ منورہ میں انہوں نے ان کے بازار میں ایک عورت گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ حد کے عزت کا معاملہ کیا، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک مسلمان نے جب دیکھا تو اس نے اس یہودی کو قتل کیا۔ ہاں پھر یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کیا۔ اسی وجہ سے بنو قینقاع کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا۔
اچھا اور یہ یہود کا پہلا قبیلہ تھا جو اپنی شرائط کو توڑنے کی وجہ سے یہاں سے جلا وطن ہوا. تو یہ بنو قینقاع تھے. تو یہ ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ ہم تو دوسروں کی عزت کے محافظ، اور جب ہم عروج پہ تھے، مسلمان عروج پہ تھے، تو وہ تو چاہتے تھے غیر مسلم بھی کہ ہم ان کے تحت رہیں، ادھر ہمیں زیادہ سکون اور تحفظ ادھر ہمیں حاصل ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے ملک اور ملت کے اندر ایسا ضرور کرنا چاہیے جس سے ایسا کچھ نہ ہو جس سے ہماری ہی عزتیں ہمارے ہاتھوں پامال ہو رہی ہوں. اور ایسا آئے دن ایسی کوئی نہ کوئی خبر، کوئی چیز ہمارے سننے میں آ جاتی ہے. اگرچہ یہ ریشو اس بہت کم ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ رحم فرمائے. اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ کس نے کس حد تک کیا، بالکل، اور کیا اقدام کیا، اور ہراساں کس نوعیت کا تھا. تو اسی نوعیت سے جو جج ہے، جو وقت کی حکومت ہے، وہ اسے تعزیری طور پہ سزا دے سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی شرعی حدود نہیں ہے، بس تعزیرات ہیں. اور اس میں ایسا ہے کہ مختلف حالات میں مختلف نوعیتیں بھی اس کا ہمارے سزا تو دے دی کہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ اس میں ملوث ہے، انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، سزا تو انہیں دے دی. ہاں تو یہ اس کی تعزیری سزا تھی جو اس کے مطابق دے دی گئی. جرمانہ بھی بھرنا پڑا، 10 لاکھ روپے کے قریب جرمانہ کیا گیا، جس میں سے 8 لاکھ انہوں نے پے کیا جو جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہراسانی کا، اور 2 لاکھ گورنمنٹ کے لیے ایز اے ان کے کیا کہتے ہیں جرمانے کے طور پر یہ ادا کیا گیا ہے. اور مصطفی اس میں جو ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہراسانی کا الزام لگانا ایک جرم ہے، کسی کی بھی عزت کا جو سوال ہے. بلیک میلنگ کے لیے اگر کوئی خاتون ایسا الزام لگائے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بلکہ پچھلے دنوں ایک ڈسکس بھی ہوا تھا ایک مسئلہ. ایک پہلو ہے، یہ بھی ہمیں دونوں پہلو سوچنے ہیں کہ جس میں ہمارے معاشرے کی بھلائی ہے. اب کوئی اگر خاتون بلیک میلنگ کی حد تک اگر صرف کسی پہ الزام لگاتی ہے، اس کے اندر اب اس کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے دین اسلام؟ ہاں، اس کے لیے ایسا ہے کہ ظاہر ہے جو بھی ایک تو دیکھیے کہ اپنی عزت کو خود پامال کرنا، یعنی خود کہنا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ اور مطلوب ہے، وہ اپنی عزت کا دفاع یا حفاظت خود ہی نہیں جانتی. بالکل. جو شریف اور خاندانی خواتین ہوتی ہیں وہ تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا سانحہ پیش بھی آ جائے تو پردے میں رکھا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی عزت جو ہے نا وہ تار ہو اور اس کو نقصان پہنچے. بالکل. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی ایسی خواتین جو خود سے اپنے اوپر ایسا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا بلیک میلنگ کے لیے، تو یہ تو بالکل غلط کام ہے. یہ تو شریعت کے اندر اتنی پیاری اور مطہر شریعت کے اندر اس کا جواز کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک خود ہی وہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، اور ایسے ہوتا ہے، اور ایسے باقاعدہ گینگ ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں آتا رہے، اور مادہ پرستی کی وجہ سے اور مالی وسائل حاصل کرنے کی وجہ سے وہ ایسا کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک جرم ہے. تو اس کا بھی ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہوا ہے تو ہوا ہے، اور اس کا اس بات ہے تو پھر اس کے ہم اس کی سزا کی طرف جائیں. شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ جواب کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے. اگلی جو خبر ہے مفتی صاحب، کالر آن لائن ہے، انشاءاللہ ہم خبر کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے. السلام علیکم. جی عابد وسیم صاحب بہاڑی سے، کیسی طبیعت سے آپ کی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی. میں تو فیوریٹ چینل پیغام ساری فیملی کا الحمدللہ اور دوست آپ سب کو کہتا ہوں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے نا اسلام کی طرف مزید راغب کرے. آپ کا سوال کیا ہے آج کا؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے جی، سب سے پہلے تو پوری پیغام ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس چینل کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے. ہماری فیملی کا فیوریٹ چینل ہے جی. سوال میرا یہ ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ سر، کہ میں جب فرض نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، تو مطلب ظہر ہو یا عصر ہو، تو میں جب کچھ سورت پڑھتا ہوں فاتحہ کے بعد، کوئی بھی سورت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں پھر سورت اخلاص بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میری مطلب کہ الحمد روٹین ہے فرضوں میں، مطلب کہ ظہر اور عصر میں. جی ٹھیک ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا، میں جب انفرادی طور پہ جب فرض پڑھتا ہوں، مطلب کہ میری جماعت نکل گئی، جی،
تو اس کے بعد میں جب انفرادی اپنے فرض پڑھتا ہوں تو وہ پھر میں سورہ اخلاص کسی صورت کے بعد پڑھ سکتا ہوں؟ یہ بہتر ہے یا جماعت میں بہتر ہے؟ اچھا، جماعت میں سورۃ اخلاص ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا انفرادی طور پر؟ ہاں جی، جماعت میں پڑھتا ہوں، کوئی بھی سورت پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں. جی سمجھ گئے، ٹھیک ہے، شکریہ. اور پھر جب میں الگ سے نماز پڑھوں تو اس کے بعد بھی میں پڑھتا ہوں. جی تو دونوں سے میرا یہ سوال ہے، جو بھی بہتر سوال کا جواب. جی شکریہ کال کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب نماز عصر یا ظہر کی پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں لیکن اخلاص کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ایک عادت اپنائی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے سوال ہے کہ انفرادی طور پر بھی کرنا کیسا ہے اور جماعت کے پیچھے اگر میں پڑھتا ہوں یہ عمل کیسا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ عمل ان کا درست ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت میں جب شامل ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھنا لازم ہے. ٹھیک ہے، بالکل. سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید سورت کا پڑھنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دیگر صحابہ سے بھی. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت آئی ہیں اور صحیح ہیں. اچھا، اب سورہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورت بھی پڑھ لی، پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی درست ہے اور جائز ہے. اور بنسبت امام کے پیچھے انفرادی نماز میں اس کا پڑھنا اس کے لیے کوئی پابندی نہیں بلکہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ایک صحابی تھے، وہ امام تھے لیکن یہ بات وہاں سے ثابت ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ ایسے ہیں کہ ایک صاحب تھے امام صحابی، وہ جب بھی پڑھاتے تھے اپنے مقتدیوں کو نماز تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھتے تھے اور پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو مقتدی تھے انہوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا تو یہ ایک ہی صورت پر اکتفا کریں یا سورہ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور صورت پڑھیں. یہ اور صورت بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، لازمی پڑھتے ہیں. ہاں جی. تو ان سے جب کہا گیا انہوں نے کہا کہ میرا تو یہی طریقہ ہے، میں ایسے ہی پڑھاؤں گا. اگر آپ کو کوئی اور یعنی پھر آپ ایک اور امام رکھ لیں، میں تو نہیں پڑھاؤں گا، میں اسی طریقے کے ساتھ ہی پڑھاؤں گا. تو وہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور امام ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سب سے افضل ہے، نیک ہے، صالح ہے، باتقویٰ ہے، تو وہ کہتے یہی ہمارا امام ہو. لیکن یہ مسئلہ حل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ عمل کیوں کرتے ہو، سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اس کی یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھے بندہ، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے تو سورہ اخلاص کی بڑی شان ہے، ثلث قرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے. تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے بندہ امام کے پیچھے ہو یہ خفیہ نمازوں میں اور اسی طرح انفرادی نمازوں میں تو بطریق اولا یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑی سی ایک بات بڑی دلچسپ کہ یہ جو صحابی تھے ان کا نام تھا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا تھا. 14 دن جب آپ نے قیام کیا نا قباء میں تو ان کے ہاں قیام کیا تھا. بعد میں پھر مدینہ میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. یہ گیا دہانی چلیں. جی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب خبروں کی طرف چلتے ہیں. جی جو آج کی دوسری خبر ہے وہ افسوسناک خبر ہے کہ خیبر میں کمرے کی چھت گر گئی جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے اور 8 سے زیادہ زخمی. ریسکیو کا آپریشن کیا گیا. 5 افراد تو obviously جاں بحق ہوئے اور 8 افراد جو ہیں انہیں زندہ نکالا گیا لیکن وہ بھی زخمی حالت میں ہیں. ایک افسوسناک خبر ہے. اب اس کا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتہائی خستہ حال گھروں میں رہنے والے اگر دب کے مر جاتے ہیں کیا وہ شہید تصور کیے جائیں گے؟ حدیث میں تو یہ آیا ہے
صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمسۃ، شہید جو ہے وہ 5 ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس میں آیا ہے کہ المطعون ہو، جو طاعون میں وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے۔ المبتون، وہ شخص جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ غریق یعنی وہ شخص جو پانی میں ڈوب کے وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور صاحب الحدم یعنی جس کے اوپر دیوار، چھت وغیرہ گر پڑے وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی شہید ہے جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے۔ تو 5 شہداء کا تذکرہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ تو اس میں صاحب حدم بھی ہے، یعنی وہ شخص جس کے اوپر دیوار یا چھت یا اس طرح کی چیز گرتی ہے اور اس میں وہ دب کے وفات پا جاتا ہے تو یہ بھی شہید ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایسی عمارت، ایسی جگہ، ایسا کمرہ جس میں جو ہے انہیں کہ نہایت بری حالت میں ہے اور گرنے کا خطرہ زیادہ ہے، تو اس میں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے اور وہاں پر رہائش نہیں اختیار کرنی چاہیے اور وہاں سے کسی اور مناسب جگہ میں بندہ رہے۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمرہ یا یہ گھر قابل رہائش کمرہ تھا، اسی لیے تو وہ رہتے تھے، پہلے زمانے سے رہتے تھے۔ باقی جب وقت آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی وہ سلسلہ بن جاتا ہے۔ باقی احتیاط کی ضرورت ہے، اسلام نے احتیاط کا حکم دیا ہے، بہت سے امور کے متعلق احتیاط ضروری ہے۔ اب یہ کمرہ ہے وہ بھی اس طرح کا ہو تو اس میں بھی بندے کو نہیں رہنا چاہیے۔ باقی جو وفات پا جائے، متعین تو ہم کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے، باقی یہ جو صاحب حدم ہے، دیوار وغیرہ گر جائے اس کے اوپر، تو عمومی لحاظ سے ہم اس کو شہیدوں ہی میں شمار کریں گے، تصور کریں گے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ معذر کالر موجود ہیں جی۔ السلام علیکم۔ گوہر خان صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی گوہر خان بات کر رہا ہوں۔ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے جی شکر ہے اللہ کا۔ بس وہ تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہے، مفتی صاحب کو بیان کرتا ہوں۔ جی اس بالکل، کا جواب پھر دے دیجیے۔ جی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز کے لیے وضو کر لیتا ہوں تو نماز کے لیے جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو میرے سے پیشاب کے قطرے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور 13 سال میرے شوگر کو بھی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا جیسے گھر سے نماز کے لیے مسجد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا تو آدھے راستے میں قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بس میرا یہ مسئلہ وضاحت کیجیے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب جب نماز پڑھتے ہیں، ایک تو پہلا یہ ہے کہ 13 سال شوگر بھی ہے، اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہیں تو قطرے پیشاب کے گرتے ہیں، اس معاملے کے اندر وہ پریشان ہے کہ اس میں کیا کیا جائے؟ ایک تو فرسٹ آف آل یہ ہے، اور رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے اس میں اگر ایسا ہوتا ہے؟ جی یہ اگر پوری احتیاط کرتے ہیں اور انہوں نے پوری وہ اپنی صحت کی بہتری کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے اور پوری کوشش کی، اس کے باوجود اگر ایسی پرابلم انہیں لاحق ہے تو اس کو ہم استحاضہ پہ قیاس کریں گے۔ استحاضہ ایک خواتین کی بیماری تھی جو عہد نبوی میں موجود تھی اور کئی خواتین کو یہ بیماری لاحق تھی، تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتی تھی۔ ان میں سے ایک نے یہ بھی سوال کیا کہ اگرچہ خون بہہ رہا ہو تب بھی میں نماز پڑھوں، تو آپ نے فرمایا ہاں اگر خون بہہ رہا ہے تب بھی تم نماز پڑھو۔ تو اسی پہ پھر علماء نے سلس البول اسے کہتے ہیں اس بیماری کو، کہ پیشاب کے قطرے مسلسل، اور یہ بڑی عمر میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی حل تو ہمیں کرنا چاہیے نا، جس قدر احتیاط ہو سکے وہ ہمیں ضرور کرے۔ جی وہ یہ ہے کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی پچھلے آپ نے فرمایا تھا فتوے میں کہ وہ ایسے کرے کہ 15 منٹ پہلے، یعنی 15-20 منٹ پہلے وہ اچھی طرح پیشاب کر کے فارغ ہو لے، یعنی جو کچھ اس کے قطرے نکلنے ہیں تھوڑا چلے پھرے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں مسجد کی طرف آتا ہوں تو قطرے نکلتے ہیں، تو ایسی کوئی ایکسرسائز بھی کر لے جیسے رکوع میں کی جاتی ہے، تاکہ اگر نکلنے ہیں تو وہ پہلے ہی نکل جائے۔ ٹھیک ہے، تو نکل جائے، اس کے بعد پھر وہ وضو کرے۔ اچھا اس کے بعد وضو؟ ہاں اس کے بعد وضو کرے، تاکہ وہ جتنی حرکت سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد نماز کے قریب وضو کریں۔ اگر ان کو سنتے پڑھنے کی سے بھی کوئی مشکل پیش آتی ہو، بے شک سنتے ہیں وہ پہلے پڑھ لیں، لیکن نماز کے لیے ایک نیا وضو کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح پھر وہ نماز پڑھیں،
اور نماز کے دوران اگر انہیں کوئی قطرے یا ایسا کوئی لاحق ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ٹیشو انڈر یا مفتی صاحب آج کل تو انڈر ویئر کا بھی جی وہی نا انڈر ویئر پہن کے تو ٹیشو وغیرہ وہ رکھ لیا جائے بالکل اور اس کو نماز کے قریب نکال کے پھینک دیا جائے پھر مسجد کسی بھی طریقے سے، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ اپنا لیں جو ہو سکتا ہے جو پاسبل. بلکہ ایک سوال ہم سے ہوا ہم نے پھر آپس میں ڈسکس بھی کیا، جو ہمارے مفتی اجمل بھٹی صاحب ہیں، مولانا عبدالولی صاحب ہیں شیخ، تو پھر وہ سوال یہ تھا کہ ایک شخص احرام میں اسے بھی ایسی پرابلم تھی، تو وہ اس کو بھی قطرے، تو اس نے کہا کہ میں جی جو ہے ٹیشو رکھ کے اوپر وہ باندھ لیتا ہوں کوئی ربر ٹائپ چیز، تاکہ وہ نا پرابلم نہ پیش آئے. تو ہم نے جب متفقہ طور پہ انہوں نے یہی بتایا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، جتنی احتیاط یعنی ہو سکے جی، اور اپنا نقصان بھی نہیں کوئی نہیں کرنا اور احتیاط بھی کرنی، احتیاط بھی لازمی ہے. شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب جو ہمیں ریٹن سوالات موصول ہوئے ان کی طرف چلتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کپڑے سیل کرتی ہوں اور چارجز زیادہ لیتی ہوں، بیوہ عورت ہوں، کہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب سوال کی طرف واپس آتے ہیں، صرف ایک کالر موجود ہے لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عبدالحادی صاحب ہیں بہاڑی سے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی بڑا. جی الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ میں سوال پوچھنا سی مفتی صاحب سے جی، فاروقی صاحب دے نال. اچھا کہ ساڈے ایک کلچر بڑا پھیلدا پیا وا کہ گھروں سکولوں جاؤ یا گھروں آؤ دکانوں تو آؤ تے السلام علیکم کہن دی بجائے یا جانو گھروں جو جانا وا رب رکھا. جی ٹھیک ہے اللہ نے کے بان جی ٹھیک. میں کہنا جی تسی السلام علیکم کیا کرو جی، سلام کو یہ سننا کا کہنا ٹھیک ہے. ایک کلچر ساڈے بہت عام ہو گیا وا. یہ دسو یہ السلام علیکم کہنا صحیح ہے یا رب رکھا اللہ نے کے بان؟ اگر میں جواب چاہیے. ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے، بالکل عام ہوتا جا رہا ہے. ہم السلام علیکم کا عام کرنے کی بجائے ہم دوسری طرف چل پڑے ہیں کہ اللہ نے کے بان یا رب رکھا کوئی بھی لفظ کا استعمال کیا جائے تو بہتر کیا ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایسے سمجھے اسلامی معاشرت کا بھی آغاز تھا، اسلامی ریاست کا بھی اور اسلامی معاشرت کا بھی تھا باقاعدہ طور پہ. مکی دور میں بھی اگرچہ اسلامی معاشرت تھی لیکن یہاں پہ باقاعدہ. تو آپ نے پہلے جو فرامین جاری کی اس میں یہ بھی تھا کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کو اس قدر عام کرتے تھے کہ جا رہے ہیں نا رستے میں تو کوئی دیوار کوئی پتھر آیا یا کوئی درخت آیا تو دوبارہ پھر ملے ہیں تو پھر سلام کرتے تھے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا تھا ان سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم پھر ملو تو پھر سلام کرو، یعنی سلام کو اس قدر. اور اگر میں علامت قیامت کی متعلق حدیث کو دیکھوں تو اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تسلیم علی المعرفہ، کہ سلام جو ہوگا وہ پہچان کی بنیاد پہ ہوگا، یعنی اگر پہچان نہیں ہے تو سلام نہیں ہوگا. اچھا تو ہم دیکھیں اپنے پہچاننے والوں کو بھی اسلام کا تحفہ نہیں دیتے. اچھا سلام کی جو حکمت ہے نا یہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے، میرے خیال میں شیخ صاحب نے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے پوری. جی ماشاءاللہ پوری کتاب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بہرحال مجھ سے چونکہ سوال کیا تو میں نے تو بہرحال یہ ہے کہ سلام جب بندہ کرتا ہے تو اس میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے سراپا سلامتی ہوں. یعنی آپ آ رہے ہیں نا، کوئی بندے کو آپ دیکھتے ہیں یار وہ میری طرف آ رہا ہے، وہ صرف سلام ہی کر دے تو آپ سمجھتے ہیں اب اس سے خیر ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں، امن میں ہو. بہتر یہ ہے، اور بہتر کیا مسنون اور بہتر ہر لحاظ سے اچھا یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور برخاستگی کے وقت بھی سلام ہی کیا جائے. بالکل جب یعنی فارغ ہو رہے ہوں، جا رہے ہوں مجلس سے یا وہاں بھی سلام کیا جائے. جی مفتی صاحب شکریہ. جو آپ کی میں بات سے سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ سلام سب سے پہلے عام کی جائے، لیکن یہ بھی ایک پوچھنا ہے کہ ان الفاظ کا حرج نہیں ہے. ہاں جی اس پہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کو آپ الوداع کر رہے ہیں، جیسے استودع اللہ دینک و امانتک کی مسنون دعا ہے کہ تمہیں میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو اللہ نے کے بان بھی اسی قسم کی دعا ہے، اسی قسم کی دعا ہے. لیکن ان الفاظ کا بھی استعمال کرنا کوئی غیر مناسب نہیں، لیکن سلام کو عام کرنا چاہیے، ترجیح دینی چاہیے. اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب سوال کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پوچھتی ہیں ایک عورت ہے، خاتون ہے، کہ اپنی بیٹی کو کپڑے سیل کرتی ہوں اور چارجز زیادہ لیتی ہوں اور بیوہ ہوں، ایسے کیا جا سکتا ہے؟ درست ہے یہ؟
مفتی صاحب اگین آپ سے معذرت بہت بہت. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. کالر ڈراپ ہو چکی ہے مفتی صاحب. بیک ٹو دا ٹاپک. مفتی صاحب ٹاپک پہ بھی آنے سے پہلے اس وقت بریک کا وقت ہے. انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے لیکن صرف ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک. جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرواتے چلیں کہ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی طرف سے جاری کیے گئے UN نمبر پر رابطہ کر کے آپ وہ نوٹ فرما لیجیے. نمبر 04211700000 یعنی 04211700000 آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پر بھی اپنے ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں. وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں 0321565200 یعنی 0321565200. آپ یہاں پہ ریٹن میسیج کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے وہ جوابات لائیو مفتیان کرام سے پوچھیں گے. مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب سوال جو ہمارا پہلے رہ چکا تھا بریک کی وجہ سے اور کالرز کی وجہ سے, اس کی طرف چلتے ہیں. سوال ہے کہ اپنی بیٹی کو کپڑے سیل کرتی ہوں اور چارجز لیتی ہوں اور بیوہ بھی ہوں, ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے. کیوں جائز ہے؟ جی بالکل سوال پیدا ہوتا ہے. یہ اس طرح ہے نا کہ گھاک مختلف جو گھاک ہیں ان کے ساتھ یہ ریٹ میں قیمت میں فرق کرنا یہ جو بائع ہے یا فروخت کنندہ ہے اس کے لیے جائز ہے. ایک بندہ آتا ہے وہ کپڑا خریدتا ہے تو اس کے لیے وہ گز یا میٹر 200 پہ فروخت کرتا ہے اور دوسرا بندہ آتا ہے اس پہ 250. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اور یہ جو اپنی بیٹی سے زیادہ چارجز وصول کرتی ہے تو اس کو پتہ ہی ہوگا کہ بیٹی صاحب حیثیت ہے اور یہ خود بیوہ ہے. جی بالکل. تو یہ گویا یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے, بیٹی سے یہ پیسے جا رہے ہیں ماں کی طرف. جی بالکل. تو انت ومالک لابیک اس سے بھی ایک استیناس ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ایسے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور جو بیٹی ہے اس کو تو چاہیے ویسے بھی تعاون کر لیا کرے اگر وہ صاحب حیثیت ہے. نہیں ہے تو ماں جو یہ کرتی ہے یہ بیٹی کے ساتھ کرے کسی اور کے ساتھ کرے. جی جائز ہے. جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ سوال کا جواب دینے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب سوال ہے کہ ہم سے کوئی چیز منگوائی جائے تو ہم ایکسٹرا چارجز اسے چارج کر سکتے ہیں لیکن اس کے علم میں لائے بغیر, ایسا کرنا درست ہے؟ مفتی صاحب انشاءاللہ سوال آگے بڑھاتے ہیں. کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نادیہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب؟ دونوں مفتیان کرام کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی مفتی عبدالولی سے میرا یہ سوال ہے کہ مختلف دعائیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ, یہ والی دعا, اور میں نے اپنے لیے ان سے دعا کرانی ہے. ٹھیک ہے. میرا رشتہ میرے گھر والوں کو 5 جمعے کو ان لوگوں نے آنا ہے, دعا کیجیے کہ ان کے بھی پاس آ جائے. بہت اچھا رشتہ. جزاک اللہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب سوال ہے کہ وضو کے بغیر ہم مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ایگزامپل بھی دی, ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی وضو کے بغیر تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا درست ہے. ٹھیک ہے. یاد سے یعنی حفظ سے. جی ٹھیک ہے. قرآن مجید کو اگر ہاتھ نہ لگائے,
ہاتھ لگائے بغیر ویسی بندہ تلاوت کرتا ہے بلا شک و شبہ بالاتفاق جائز ہے. جی ٹھیک ہے. اور دعائیں جو ہیں یہ عام اذکار حدیثی دعائیں معصور دعائیں یہ تو بلا شک و شبہ یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں, بے وضو بھی پڑھی جا سکتی ہیں, حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور پڑھنا درست ہے اور بندے کو پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح حیض کی حالت میں مینسز جب آئے ہوں اس وقت بھی بندہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے. یہ اذکار ہیں, دعائیں ہیں, بالکل پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے اور ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ, بہت اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. دعائیں دینے کے لیے ہمارے کالرز ہیں, ہم سے obviously رابطہ کرتے ہیں اور آپ سے خاص طور پر انہوں نے درخواست کی ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جو ریٹن جو ہمیں موصول ہوئے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی چیز منگوائی جائے اور ہم اضافی چارجز موصول کرتے ہیں لیکن اس کے علم میں لائے بغیر, کیا یہ کرنا درست ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ایک بندہ وہ اسی فیلڈ میں ہے, یعنی آپ اس کو وہی کام کہہ رہے ہیں جس فیلڈ میں وہ کام کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس فیلڈ میں یہ بھی کمائے گا, اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ظاہر چارجز رکھنے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اگر اس کا یہ کام اس کے لیے یہ درست ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ویسے ہی کوئی دوستانہ طور پہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ فلاں بازار میں جا رہے ہیں تو میرے لیے یہ لے آئیں, یا ادھر سے آپ آ رہے ہیں تو ایک میرے لیے ڈبہ یہ لے آئیں, اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں سے اگر آپ اضافی لیں گے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ چارجز اضافی لیں گے. پھر اس کو پتہ چلے گا اچھا یار اصل ریٹ تو یہ ہے جی اور اس نے مجھے اتنے کا دیا, تو آپ خود سوچیں کہ اس کے ذہن میں آپ کے بارے میں کیا امیج آئے گا, امیج بھی خراب ہوگا. تو اس وجہ سے اس کے لیے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک دھوکے کا ادنا سا عنصر شامل ہے. ہاں مفتی صاحب ایک اور جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, اشفاق صاحب نے بھی یاد دہانی کروائی کہ اگر اسپیشلی مجھے کسی نے کام بول دیا ہے اور پرٹیکولرلی مجھے جانا پڑ رہا ہے, دور بھی ہے, مجھے سواری کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے, مجھے پیٹرول یا کوئی بھی چیز بتانی پڑ رہی ہے, اس صورت میں اس سے ہماری ایک تو ہے کہ ہمیں پاکٹ اجازت دیتی ہے, ایک ہے ہماری پاکٹ اجازت نہیں دیتی لیکن اس کو بتانا بھی نہیں ہم چاہ رہے, اس صورت میں یہ جائز ہے؟ ہاں پھر تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس نے کام بھیجا ہے, اس کے اندر بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو اس کا وقت بھی لیا, اس کے وسائل بھی لیے, بالکل اور مجھے کچھ کرنا چاہیے. جی بالکل, اور یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ مفتی صاحب. یہ صورت ہے اس میں پاکٹ اجازت دے یا نہ دے, دونوں صورت میں جائز. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. محمد عثمان صاحب لاہور سے. جی سر, عثمان بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کیا سوال ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام. پوچھنا کیا چاہیں گے آپ؟ سر میں نا بواسیر کے متعلق پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بواسیر کا مرض لاحق ہو جی تو بلڈ وغیرہ آتا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے نا نماز اگر پڑھ لی جائے انجانے میں, اچھا, یا وہ بلڈ لگا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی اس کے ساتھ؟ بعض دفعہ تو پتہ نہیں چلتا کہ بلڈ آ رہا ہے. جی جب کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا یہ بلڈ لگ گیا ہوا ہے, تو اس حالت میں نماز اگر پڑھ لی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہیں, نماز کئی دفعہ پڑھ لیتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا کہ خون نکل گیا ہے, بعد میں علم ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد. اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا وہ نماز ان کی ویلڈ ہو؟ جب انہوں نے نا وضو کیا, اپنی صفائی کی, صفائی اور ستھرائی کے بعد اب وہ نماز پڑھنے لگے ہیں, جی بعد میں نماز کے بعد جی بالکل ان کو یہ محسوس ہوا یا معلوم ہو گیا کہ یہ خون لگا ہے, تو اس صورت میں یہ نماز ان کی جو پہلے انہوں نے ادا کر لی ہے وہ نماز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہے کہ دوران نماز ہی ان کو محسوس ہو گیا ہے جی ٹھیک ہے, تو پھر وضو ٹوٹ گیا ہے. اگر ان کو یہ اتنا وقفہ ملتا ہے اس خون کے آنے میں جس میں یہ نماز پڑھ لیتے ہیں, یا یہ مسلسل نہیں آتا, استحاضہ کے حکم میں اس کو ہم نہیں لے سکتے, تو پھر وہ نماز دوبارہ پڑھیں گے. یعنی دوبارہ وضو کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پھر جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے. لیکن اگر پہلے اس نے نماز پڑھ لی ہے تو پھر وہ نہیں ہے. اور اگر یہ خون قطرہ قطرہ مسلسل آتا رہتا ہے, وہ ڈائپر بھی ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ایسے قطرے قطرے یہ خون بہتا ہے,
تو پھر یہ استحاضہ کے حکم میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، بلا شک و شبہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے، ان کی نماز درست ہے انشاءاللہ تعالی۔ مفتی صاحب شکریہ۔ مفتی تھوڑا سا اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی ضرور مفتی صاحب۔ وہ یہ کہ خون اگر نکلے ویسے جسم کے کسی بھی حصے سے، اس کی نوعیت اور ہے، جی ٹھیک ہے، اور اگر یہ بواسیر کی شرمگاہ سے نکلے، ہاں جی اس کا اور حکم ہے، یعنی یہ میں نے کہا ذرا واضح کر دوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد جوید صاحب ہیں فیصل آباد سے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے سوال؟ میں نے پوچھنا تھا یہ تھا کہ اگر کسی انسان کے سر پر قرضہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب قرضہ اگر کسی کے سر پہ ہو اور وہ صدقہ خیرات کرنا چاہے، اس کو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے یا صدقہ خیرات کرنی چاہیے؟ جی اول تو ترجیح قرض اتارنے کو ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن قرض اتارنے کے لیے جیسے دوسرے سورسز ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تو ذریعہ ہے کہ آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، وہ تھوڑا کریں، تھوڑا بہت، تاکہ وہ آپ خرچ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو ایسا بندہ یہ نیت کر لے، اللہ میں تیرے راستے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تو مجھے دے اور میں اپنا قرض اتاروں، اور نیت یہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق ان اللہ مع الدائن، کہ اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل میں جو قرض نہیں اترتے اس میں کئی پرابلم ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کے ارادے ٹھیک نہیں ہوتے، کئی لوگوں کے ایسا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ضرور اس نیت سے تھوڑا بہت دیتے رہیں تاکہ مجھ پہ زیادہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے اور میرا قرض اتر جائے۔ بالکل جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب سوال ہے، سرکاری مسجد کی صفائی کے لیے ہندو کو رکھا گیا ہے، کیا یہ درست ہے ایسا کرنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو مقامات ہے، مقامات مقدسہ، جیسے مسجد ہے، اور مسجد مقدس مقامات میں سب سے اعلیٰ ہے، بے شک بے شک، اور مسلمانوں کے لیے ایک نہایت عزت اور احترام کا مقام ہے، اور مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس میں مسلمان صفائی والا ہو، مسلمان اس کی صفائی کرے اور اس کو عبادت سمجھ کے وہ کرے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان جب اس کی صفائی اور ستھرائی کا ذمہ دار ہوگا، تنظیف کا ذمہ دار ہوگا، تو وہ دل سے کرے گا اور ایک محبت کے ساتھ کرے گا۔ بالکل، جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو اگر اس کام پہ لگا دیں گے تو وہ تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرے گا، لیکن وہ عقیدت، محبت جو ایک مسلمان کو ہوتی ہے مسجد سے، وہ پھر نہیں، غیر مسلم کو نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یعنی اگر تعمیر کے لیے آپ نے کسی غیر مسلم معمار مستری کو لگا دیا ہے، یہ جائز ہے، صفائی کے لیے کسی غیر مسلم کو لگا دیا ہے تو بنیادی طور پر یہ جائز ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ چیز ناجائز کے زمرے میں آتا ہے، جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے یہ صفائی کرنے والا بھی، کیونکہ یہ ہمارا ہی مقدس مقام ہے، اور غیر مسلم بالخصوص جو ہندو ہوتے ہیں ان کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لہذا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر حکومت نے ایسا کر دیا ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے شرعی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ میں سوال یہ پوچھنا رہی ہوں کہ میں رضائی ماں ہوں، اس بچے کی میری درانی نے مجھے بچہ دیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، میں اس کی تائی بھی ہوں، لیکن انہوں نے واپس لے لیا، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب بچہ نہ انہوں نے پڑھایا ہے اور وہ کمزور بھی بہت ہوا ہے، جب ہم کہیں سسرال میں اکٹھے ہوتے ہیں بچے کو مجھے ملنے نہیں دیتے، زبردستی سائڈ پہ کر دیتے ہیں اس کے جو ماں کے رشتے دار ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ میرے ساتھ گراں تو نہیں ہوگا، لیکن بچہ وہ نہ وہ پڑھتا ہے
बस वो उसकी ज़हनी हालत बेहतर नहीं मुझे लगी ना। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, मुफ्ती साहब रज़ाई माँ हैं और बच्चा वापस ले लिया है आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड इनके, ठीक है, उन्होंने बच्चा वापस ले लिया, मिलने भी नहीं दे रहे और उन्हें ये भी फ़ील होता है कि उसका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा बिल्कुल भी। इस मामले में अब उन पे गुनाह है या क्या मामला है, रहनुमाई फरमाइएगा। ये रज़ाई वालदा है, ये रज़ाई वालदा है और ताई है, ताई है। अच्छा, जी बिल्कुल ताई है, उनसे बच्चा लिया था और उनका बिल्कुल ऐसे ही। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, ये जो इनके अंदर हमदर्दी के जज्बात हैं तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, और होने चाहिए हर माँ के, और हर मर्द हो या औरत हो, अपनी नस्ल नौ के लिए, अपने नौनिहालों के लिए ऐसे ही अच्छे जज्बात होने चाहिए। हम इनकी कदर करते हैं, लेकिन यह है कि इनको कोई गुनाह नहीं है इस बात का, क्योंकि उन्होंने लिया, ठीक है, ले लिया और अब वो जिम्मेदार हैं, इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा कर सकती हैं कि अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि इस बच्चे को चमका, सुभान अल्लाह, इससे काम ले, इसको सलाहियत दे। तो ये दुआएं भी जो है ना अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी एक माना रखती हैं, बिल्कुल कि उससे एक लिंक भी पता चलता है और हमदर्दी। अच्छा, अल्लाह ताला को ना हमदर्द लोग बड़े पसंद हैं। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अगर हम देखें तो उस हुदूद का तज़किरा भी अल्लाह ने किया जिसने हमदर्दी की कौम के साथ। जी बिल्कुल। तो यानी अल्लाह ताला को हमदर्द लोग बड़े पसंद हैं, तो हमदर्दी का जज्बा अंदर रखना चाहिए, लेकिन इनको गुनाह कोई नहीं है। जी, अगर वो सही तरबियत नहीं पाता या उसका ख्याल नहीं रखा जाता तो इन पर कोई गुनाह नहीं है। जी मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब सवालात की जानिब बढ़ते हैं कि मेरे खामद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उनके पास गैर शरई चीज़ें डिज़ाइन के लिए आती हैं और उनका अकीदा दुरुस्त है। जो बहन है हमारी फरमा रही है कि मेरे हस्बैंड है, उनका अकीदा दुरुस्त है, लेकिन डिज़ाइनिंग के ऐसे कुछ गैर शरई चीज़ें आ जाती हैं जो डिज़ाइनिंग उन्हें करनी पड़ती हैं। इस मामले में उनकी जो कमाई है हलाल होगी या हराम? ये जो चीज़ें दुरुस्त हैं शरई तौर पर, जी, उसकी कमाई भी दुरुस्त है। जी, और जो शरई तौर पर नादुरुस्त है उन चीज़ों को बनाना और डिज़ाइन करना, जी, वो भी नाजायज़ है, तो उसके ज़रिए से हासिल शुदा कमाई वो भी नाजायज़ है। ठीक है, लिहाजा इनको उन चीज़ों की डिज़ाइन करने से इज्तिनाब करना चाहिए। जी ठीक है। वो कमाई यानी गैर शरई चीज़ की तरसीम है, डिज़ाइन करना है, जी, वो कैसे जायज़ हो सकता है? ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, मुफ्ती साहब सवाल हमारे भाई ने पूछा है, फनान साहब लिखते हैं, लंदन से हैं, और वो पूछ रहे हैं कि अगर ख़दशा हो नज़र बद का, नज़र लग जाने का ख़दशा हो, तो हम झूठ बोल सकते हैं? इस मामले में रहनुमाई फरमा दीजिए। सही ये हो सकता है, ज़ाहिर है ज़्यादा अगर कोई आपके पोशीदा जो है ना मालूमात उनके मुताल्लिक पूछे कि जी आपके और रहते भी बाहर है, हाँ जी बिल्कुल, वो उनके मामलात बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि गलत बयानी से तो बचना चाहिए। ठीक है, गलत बयानी से बचें। उसके लिए ये है कि आप ना बताएं, यानी आपको इख्तियार हासिल है, कोई आपसे करीबी भी क्यों ना पूछे, कहें जी अल्लाह का बड़ा फजल है, शुक्र है, और यानी ऐसे आप करेंगे तो पूछने वाला भी जी बिल्कुल पूछने वाला भी समझ जाएगा वो नहीं बताना चाहते। जी बिल्कुल, यानी उमूमन ये हैंडसम सैलरी ऐसा कोई आमदन के ज़राए हो पूछा जाता है, तो इस हवाले से पूछते हैं, फिर वो बंदे को खतरा होता है कि मैंने अगर बता दी सही तो होगा, नजर ना लग जाए, तो वो ऐसे करे ना, बताए ना। जी ठीक है, यानी लेकिन झूठ ना बोलें, गलत बयानी ना करें। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदा सच बता के बाज़ औक़ात फंस भी जाता है, लेकिन उसमें सूरत यही है कि छुपा लें। जी अच्छा, मैं इजाफा करता हूँ, ये झूठ ना बोले, ठीक है, लेकिन तौरिया कर सकता है। अच्छा, तौरिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लफ्ज़ बोले जिसके दो मानी हो सकते हैं। अच्छा, और इनकी मुराद क्या हो, ये दूसरा माना हो, अगली की मुराद कुछ और हो सकती है। जी। अच्छा, एक और भी है। जी, मसलन बंदा कहता है कि आपको कितने पैसे मिलते हैं? जी एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब ये 20 की और 30 की नफ़ी नहीं हुई। ठीक है, ये इसको कहते हैं तनसीस बिशय। अच्छा, नफ़ी ये अदा नहीं करता है, जिस चीज़ को जिक्र कर दिया जाए इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी शय
اس کی نفی ہو گئی ہے. اچھا میرے پاس 10,000 ہے یا مجھے 10,000 ملتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 20 نہیں ملتے. اچھا ٹھیک ہے, ہم کم بتا سکتے ہیں مقدار. ہاں جی, وہ یہ نہیں کہ میری تنخواہ 10,000 جی بولا جائے کہ مجھے ملتے ہیں اتنے, انہیں توریہ کے انداز میں بات کریں. شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا, جزاک اللہ خیر. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے علی بیٹا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. مفتی صاحب کو سلام, دونوں مفتی صاحب کو سلام میرا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے, وہ گھر میں ہوتے ہیں نا, چھوٹے دیور ہوتے ہیں 5 سال کا 10 سال کا, جی وہ بچوں کی طرح پرورش ہوتی ہے, ان کی والدہ نہیں ہوتی, وہ بھابھی ہوتی ہے, وہ بچوں کی طرح پرورش کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں اس بھابھی کا میاں فوت ہو جائے تو وہ کیا اس عدت میں وہ پردہ ان سے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, جو بچوں کی طرح پالے ہوتے ہیں دیور ان کے؟ اچھا, شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, شادی کے فوراً بعد دیور چھوٹے 5 سال 6 سال 7 سال اور انہیں ماں کی طرح پالا گیا نا, ان کی والدہ بھی ڈیتھ ہو گئی, لیکن اگر بھابھی کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو دیور سے عدت کے دوران پردہ جائز ہے؟ وہ بڑے ہو چکے ہیں اب. جی یہ جو مسئلہ ہے نا, جی ایک اس کی بنیاد ایک اور مسئلے پر رکھی گئی ہے جو کہ درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیور سے اگر پردہ ہے جی تو وہ خاوند کی زندگی میں بھی پردہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جیٹھ ہے, دیور ہے, جو ہے, ان سب سے پردہ تو زندگی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خاوند فوت ہو جائے عدت کے دوران, پھر بھی یہ عورت وہی عورت ہے, اگر پردہ اس نے کرنا ہے جیسے پہلے حکم تھا اسی طرح اب حکم ہے. یہ لوگوں میں یہ ہے کہ جب فوتگی ہو جاتی ہے, خاوند فوت ہو جاتا ہے, عورت عدت میں ہوتی ہے, تو اب وہ کیا کرے گی, پردہ کرے گی, یہ کرے گی. اور حتیٰ کہ بعد لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خلع کی جو عدت ہے, طلاق کی جو عدت ہے, اس کے اندر بھی پردہ اور گھر سے نہ نکلنا وغیرہ یہ پابندی ہیں. یہ اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں. اگر یہ خاتون شرعی پردہ کرتی ہے, شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی سارے جسم کو چھپاتی ہے. اگر اس کا چہرہ نظر آ گیا تو یہ بھی وہ شرعی پردے کے تحت ہی یہ حکم آتا ہے, اور اگر چہرہ چھپاتی ہے وہ بھی شرعی پردے کے حکم میں ہے. یہ دونوں صورتیں درست ہیں. اچھا, اگر ایسے وہ پہلے کرتی تھی اب بھی وہ ویسے ہی کرے گی, ویسے ہی کرے. اور اس کو جو پردہ ہے ہر وقت اس پر لازم ہے, فوتگی سے پہلے بھی اور فوتگی کے بعد بھی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب سوال پوچھا گیا ہے کہ نیا کام شروع کرنے جا رہا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. صحیح, نیا کام شروع کرنے کا وظیفہ عموماً لوگ نصیحت بھی اور وظیفہ دونوں چیزیں. اچھا جی صحیح. اچھا, اس میں وظیفہ تو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو اس سے پہلے یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کام حلال ہونا چاہیے. جی بالکل. پھر یہ ہے کہ محنت سے کیا جائے, جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان اللہ حب عبدا اذا عملہ اتقنہ, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جب بھی کوئی کام کرے تو پوری مہارت سے کرے. ٹھیک ہے. تو اس کو پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بڑی جستجو سے کرتے ہیں. اچھا, اور تیسرا عنصر اس میں لوگوں کی ہمدردی کا ہو. مثلا آپ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کس میں فائدہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا کس میں فائدہ ہے. بالکل. تو یقین کریں آپ کا یہ اخلاص آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. معاشرے کی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت. اچھا, حسن اخلاق, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت کا سفر کیا, تو وہ دیکھیے کہ میسرہ نے کیسے خبر دی اور کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. یعنی کہ حسن اخلاق کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور وہاں بھی ہر ایک جو ہے نا آپ کا اچھا چرچا کر رہا تھا, آپ کا اچھا تذکرہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تجارت کے لیے, تو یہ سارے امور نا تجارت کو بڑھاتے ہیں, کاروبار کو بڑھاتے ہیں. بالکل. سچائی, پھر دھوکہ دہی نہ ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے, ہر چیز واضح ہو. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, یہ سارے اصول جو اسلام کے ہیں نا, چیز میرے خیال میں آج کل یہ سچائی والا فیکٹر ہے. سچائی ہو. اچھا, کوئی عیب ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جائے, بتا دیا جائے, پوشیدہ نہ رکھا جائے. میرا یقین کریں, یہ 3-4 جمعے پہلے کی بات ہے, ایک شخص آیا, اس سے بتایا مجھے کہ میں نا اپنے چیز کا عیب وہ لوہا مارکیٹ میں, تو عیب نا واضح کر کے جی یہ اس میں عیب ہے,
اپنے جتنے کی لینی. کہتا ہے کہ مجھے کبھی گاہک کی کمی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یعنی آتے رہتے ہیں لوگ کہ یہ سچا بندہ ہے. تو سچائی جو ہے نا یہ بڑی. اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ایسی جامع دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے مانگا کرتے تھے کہ دنیا میں اچھائی یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ملے اس میں برکت ہو, خیر ہو, آپ کو شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ. جی شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے, اللہ تعالیٰ وہ خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا, اللہ تعالیٰ وہ خوش رکھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی یاد دہانی کہ اپنوں کا خیال رکھیے, خود کا بھی خیال رکھیے, کلوز رشتہ دار دوست احباب سب کا خیال رکھیے. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے شو میں. اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر